یہ سب سے پہلے سے کل آپ کی سری لنکا کے قونصل جنرل سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں یہ کیا سفاری پارک میں موجود ہتھیوں کی دیکھ بھال کے لیے سری لنکا کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایشو کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنا ہے، یا جو پبلک کے ادارے ان کو خراب کرنا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر والے ٹھیک ہے، جب وہ ڈاکٹر سیف کے زمانے میں ہتھنی والا واقعہ ہوا تھا تو ایک بین الاقوامی این جی او اس کے اندر انوالو ہو گئی، ہم نے بھی ان کو سپورٹ کیا، پبلک اتنی سپورٹ کر رہی تھی ان کو، ان کی مشاورت کے ساتھ سارے فیصلے کیے گئے، سفاری پارک میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن کچھ ایشوز آئے جس کی وجہ سے ایک اور ہتھنی انتقال کر گئی، جس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ انشاءاللہ کل ہم پبلک کر دیں گے۔ میرے کچھ اپریہینشنز ہیں، تو اس کو حل کرنے کے لیے پھر ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ شری لنکا کے اندر سینکچوریز بھی ہیں ہاتھیوں کی، ان کے یہاں ایک ان کے کلچر کا حصہ ہے یہ، تو ہم نے کہا ہم ان کے ایکسپرٹس کی مدد لیتے ہیں۔ ہم ان کی انتظامیہ کے ساتھ، ان کی حکومت کے ساتھ ان ٹچ تھے، اور کل میں شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس کونسل جنرل کے پاس گیا تھا۔ پہلا ڈاکٹر جو ہے ایکسپرٹ ویٹنری شری لنکا کا، وہ کراچی آ چکا ہے، اور ابھی کچھ دیر بعد انشاءاللہ وہ سفاری پارک کا وزٹ کرے گا تاکہ وہ ہتھنی کی سچویشن کو، دونوں کی سچویشن کو مانیٹر کر سکے، اور پھر ہمیں ایڈوائز کر سکے، گائیڈ کر سکے کہ ان کو بہتر طریقے سے لک آفٹر کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو انشاءاللہ جو تفصیلات ہوں گی اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ شہر میں 9 دن سے دھرنے جاری تھے، یہ کر لیں MWM، آپ کہتے ہیں کہ MWM کی جانب سے دھرنے کی جا رہے تھے، مگر 2 روز قبل پولیس کی جانب سے ان کے اوپر چڑھائی کی گئی اور شدید سیلنگ کی گئی، شیعہ آبادیوں کے اندر گھسا گیا اس دھرنے کی آڑ میں۔ ملیر میں جو لڑکا جہاں باک ہوا وہ اہل تشیع لڑکا ہے، مگر وہ دھرنے میں نہیں تھا، وہ اس کی آڑ میں شہید ہوا۔ اس کے علاوہ لوگ 9 کے قریب لوگ زخمی ہیں، جو مختلف علاقوں میں FIR کٹی گئی، اس میں بے گناہ لوگوں کو بھی ناموں کو شامل کیا گیا۔ تو سندھ حکومت یا شیعہ کمیونٹی سے معافی مانگے گی، کیونکہ اس ٹائم پہ پورے کراچی کی شیعہ کمیونٹی اس ٹائم پیپلز پارٹی کے سے نالا نظر آتی ہے۔ ان کو منا لیں گے یار، میں بتا رہا ہوں، یہ جو ہم آپس میں دوست بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہوش ہوش، یہ کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کے نزدیک کوئی ڈفرنس کسی کا نہیں ہے، ہم انسانیت میں بلیو کرتے ہیں۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ پارا چنار کا جو واقعہ ہے، جو وہاں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ان کے اصولی موقف کے اوپر، جب MWM نے، جو کہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ ہمارے مخالفوں کی اتحادی ہے، ہم نے ان کے احتجاج کو سپورٹ کیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یار وجاہت، کیا یہ بات مناسب ہے کہ ایمبولینسز جو ہیں وہ کئی گھنٹے تک شارع فیصل پہ رک جائیں، انچولی میں رک جائیں، ایم اے جناح روڈ پر رک جائیں، جوہر موڑ پر رک جائیں، نارتھ ناظم آباد میں رک جائیں، رضویہ کے پاس رک جائیں؟ کیا ایمبولینس کے لیے شیعوں کے لیے الگ ایمبولینس ہے اور سنیوں کے لیے الگ ایمبولینس ہے؟ مسلمانوں کے لیے، کرسچنز کے لیے، ہندوؤں کے لیے الگ ایمبولینس ہے؟ یہ کب تک ہم لوگوں کو تفریق کرتے رہیں گے بھائی؟ کب تک؟ آپ وجاہت آپ دی ہیں، میں مرتضی وہاب صدیقی ہوں، میرے نام میں مرتضی بھی ہے، میرے نام میں صدیقی بھی ہے۔ کب تک ہم یہ فرقوں میں لوگوں کو بانٹیں گے، لسانیت کے اوپر بانٹیں گے؟ خدا را میں گزارش کرتا ہوں، یہ تفریق کرنا چھوڑ دیجئے۔ اگر کوئی شخص سڑک کو بلاک کرے گا تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ اگر میں بھی 7-8 دن تک ایمبولینس کو روک دوں گا نا، یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ ایک پتا نہیں ٹوٹا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ خود جانتے ہو، واقف ہو کہ لوگوں کو شہر میں کتنی تکلیف تھی۔ ایک نیپا پہ مظاہرہ ہو رہا تھا، ان کا احتجاج ہو رہا تھا، جب دیکھا کہ نیپا سے فرق نہیں پڑ رہا تو جوہر موڑ پہ آ گئے۔ تو یار میں تو آج بھی کہتا ہوں، احتجاج کرنا ہے، باغ جناح موجود ہے، احتجاج کریں، ہم آپ کو جگہ پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یہ بات کی ہے، ہمارے وزراء نے بھی بات کی ہے، کمشنر صاحب، ایڈیشنل آئی جی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار لیڈران اور ذمہ دار صحافی وہ ہوتے ہیں جو اشتعال نہیں دلاتے۔ جہاں پہ اشتعال کوئی دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر
मरहम रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए खुदारा मैं बार बार कहता हूँ, नफ़रतें बहुत बांट दी गई हैं, लोगों के दिलों को जोड़ें। पारा चिनार वाले भी मेरे भाई हैं, जाफ़र तैयार वाले भी मेरे भाई हैं, कईमाबाद वाले भी मेरे भाई हैं, हैदराबाद में जो लोग बसते हैं वो भी मेरे भाई हैं। जो लाहौर पेशावर के लिए अप कंट्री ट्रैफिक कराची से गुजर के जाता है ना, वो भी किसी शिया के लिए, सुन्नी के लिए नहीं जा रहा, किसी हिंदू क्रिश्चियन सिख ईसाई के लिए नहीं जा रहा, वो पाकिस्तानियों के लिए जा रहा है यार, वो अल्लाह के बंदों के लिए जा रहा है। तो खुदारा इस सोच को आगे लेकर चलेंगे तो इस मुल्क की भी खिदमत कर पाएंगे और इंसानियत की भी खिदमत कर पाएंगे। ये करके जरा रहा हूँ। हमारा खूबसूरत बलोच ना, हाँ MRD की तरीको या जाम शादी का दौर है। कहने का मतलब ये शकील पुलिस साहब भी बैठे हैं, मलिक रियाज भी बैठे हैं, सदीक साहब भी बैठे हैं, ये भी मेरी वाइफ की साइड करेंगे, खलील भाई भी बैठे हैं। यूसुफ भाई नहीं करेंगे? हाँ। लेकिन मतलब ये यहाँ पर और भी कई ऐसे अली लाठी साहब थे, मौसर थे, मुताब बख्शाती थे, कई और उनकी हवाले से भी जो इसको पार्क बना रहे हैं, उनकी याद भी लाची का हॉल बना हुआ है मेरी यूसी में, हो जाएगा। देखिए जितने भी लोगों ने इस शहर की खिदमत की है, अपने अपने मुख्तलिफ इलाकों की खिदमत की है, मैं समझता हूँ बहैसियत सियासी कारकुन के हमें उनके रोल की, उनके किरदार की का एतराफ़ करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह इस मौजूदा शहर की इंतज़ामिया में हम यही करने की कोशिश करें कि जिन लोगों ने काम किया है वो काम किया जाए। मैं तो इस बात का मुखालिफ नहीं हूँ कि प्रोफेसर गफूर अहमद साहब के नाम पर सड़क है। मैं तो खुश होता हूँ कि उन्होंने आईने पाकिस्तान बनाने अपना किरदार अदा किया था, तो ज़बरदस्त चीज़ होनी चाहिए। मैं तो अब्दुल सत्तार अफगानी साहब के किरदार का भी मोतरफ हूँ। सियासी इख्तलाफ होते रहते हैं यार, लेकिन जिसने जो काम किया है मैं समझता हूँ उस काम को एक्नॉलेज करना चाहिए। बाकी जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको कभी पर्सनलाइज लेवल पर हमें लेकर नहीं चलना चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारे लोग हमको बताते रहेंगे, जिन जिन लोगों ने काम किया है उन सब के लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे।